میری نانی کے گاؤں میں ایک قاری صاحب تھے جو کہ قرآن کے حافظ تھے اور بہت دیندار تھے۔ ان کا نام قاری اسلم تھا۔ میں بچپن میں اپنی نانی کے گھر رہتی تھی۔ اس گاؤں کی سڑک کے دونوں طرف باغات تھے اور سڑک بھی کچی تھی۔ قاری اسلم ہر روز مغرب کی نماز کے بعد شہر جایا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو تعلیم دینے کے لیے۔ ایک دن ان کے ایک شاگرد نے قرآن مکمل حفظ کر لیا اور قاری صاحب کو اپنے گھر اسی شام دعوت پر لے گیا۔ قاری صاحب ہر روز مغرب کی نماز کے بعد چلے جاتے اور عشاء کی اذان سے پہلے واپس آتے تھے، مگر اس دن وہ اپنے شاگرد کے گھر چلے گئے۔ رات عشاء کی نماز وہیں ادا کی۔ جب وہ واپس آنے لگے تو 10 بجے کا ٹائم تھا۔ رات کو گاؤں کی وہ سڑک بالکل سنسان ہوتی۔ قاری صاحب اپنے سائیکل پر آ رہے تھے کہ انہوں نے باغات میں جنات کی شادی کا منظر دیکھا۔ وہاں جنات کے گھر دیکھے جو کہ بہت پرانے انداز سے تعمیر کیے ہوئے تھے۔ قاری صاحب یہ دیکھ کر فوراً اپنے سائیکل سے نیچے اتر گئے کیونکہ وہاں صرف اور صرف باغات ہوتے تھے، مگر اب وہاں کسی کا بھی گھر نہیں تھا۔ قاری اسلم کو دیکھ کر ایک جن ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، آج میری بہن کی شادی ہے، آپ میری بہن کی شادی میں شرکت کر لیں اور ہمارے اہل خانہ کے لیے دعا فرمائیں۔ قاری صاحب اس جن کے ساتھ چلے گئے۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کیونکہ انہیں وہ جنات انسانی شکل میں دکھائی دے رہے تھے۔ قاری صاحب نے انہیں اپنا تعارف کروایا۔ وہ اس جن کو تعلیم دیتے رہے۔ انہوں نے یہ بات بہت سے لوگوں کو بتائی مگر کسی نے ان کا یقین نہ کیا۔ وہ کافی عرصے سے اس جن کو تعلیم دیتے رہے۔ اچانک ایک دن وہ جن قاری صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میری نانی کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ میرے ساتھ چل کر ان پر دم کر دیں اور صحت یابی کی دعا کر دیں۔ قاری صاحب مان گئے۔ قاری صاحب اس جن کے ساتھ چلے گئے اور اس کی نانی پر دم کیا۔ قاری صاحب کے دم سے اس جن کی نانی صحت یاب ہو گئیں۔ اس جن کی نانی نے قاضی صاحب کو اپنے چند بال کھینچ کر دیے اور بولی کہ ان کو سنبھال کے رکھنا، جب بھی تمہیں ہماری مدد کی ضرورت ہو تم میرے ان بالوں کو آگ کے سامنے لے آنا، لیکن اگر تم نے میرے بال گم کر دیے تو مرتے دم تک ہم تمہیں تکلیف دیں گے۔ قاری صاحب وہ بال لے کر اپنے گھر آ گئے اور خوشی سے یہ بات ہر جگہ پھیلا دی۔ انہوں نے اپنے گھر کی گیلری پر وہ بال رکھ دیے۔ تقریباً 1 سال بعد قاری صاحب کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا آپ کے بیٹے کا بچنا بہت مشکل ہے، آپ 5 لاکھ جمع کروا دیں تاکہ ہم اس کا علاج کر سکیں، مگر یاد رہے اگر آپ کے بچے کی پھر بھی جان جا سکتی ہے۔ قاری صاحب فوراً گھر واپس آئے اور وہ بال ڈھونڈنے لگے۔ وہ گیلری پر چڑھے تو بال اس جگہ موجود ہی نہ تھے جہاں انہیں رکھا گیا تھا۔ اسی وقت قاری صاحب کو زوردار جھٹکا ملا اور وہ گیلری سے زمین پر منہ کے بل نیچے گرے۔ قاری صاحب بے ہوش ہو گئے، مگر جب انہیں ہوش آیا تو ان کا بیٹا اس دنیا سے جا چکا تھا۔ جنات نے انہیں بہت بڑی تکلیف پہنچائی اور انہیں پاگل بنا دیا۔ قارئین، یہ ایک سچا واقعہ ہے جو ہمارے ایک دوست نے ان باکس میں بھیجا ہے، صرف اس لیے کہ لوگ ایسے واقعات کا یقین نہیں کرتے بلکہ مذاق اڑا دیتے ہیں۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے جس کے قاری صاحب کا آج بھی زندہ، پر وہ بھی نیم پاگل ہیں اور ان پر اب بھی جنات آتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسے جنات سے محفوظ رکھے۔ دوستوں، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنے واقعات آپ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں۔